من حج فلم يرفث ولم يفسق كيوم ولدته امه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلام کے 5 ارکان ہیں، ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے۔ کلمہ ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ زبان سے کہنے کے بعد آدمی جو ہے اس پر یقین رکھنا، اس پر عقیدہ رکھنا کہ حضور صلی اللہ ایک ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمے کی حقیقت ہے، یہ زبان سے کہنا اور دل سے اس کا ماننا۔ اس کے بعد نماز ہے، نماز بلا شبہ ایک بدنی عبادت ہے، اور اس میں آدمی کا کوئی مال نہیں لگتا۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا ہے تو آپ کو کوئی ٹکٹ نہیں لینا ہے یا کہیں کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا ہے، یہ خالص بدنی عبادت ہے۔ اس کے بعد روزہ ہے، یہ بھی بدنی عبادت ہے۔ زکوٰۃ ہے، یہ مالی عبادت ہے، یعنی جو صاحب نصاب ہوگا اس کے پاس مخصوص مقدار میں مال ہوگا تو اس کو مخصوص مقدار میں اس کو ہر سال اتنی رقم جو ہے غریب اور مستحق لوگوں کو ادا کرنا ضروری ہے، یہ خالص مالی عبادت ہے۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے، ایسی عظیم الشان عبادت ہے، ایسی عجیب و غریب عبادت ہے کہ اس میں آدمی کی جان بھی لگے گا، مال بھی لگے گا، اور جان ایسے ہی نہیں، معمولی سی نہیں۔ نماز میں آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، روزے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کوئی بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ روزہ آدمی رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس میں کوئی اس کو بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، لیکن حج ادا کرنے میں اور حج کے اخراجات اٹھانے میں آدمی کم سے کم جو ہے ابھی کے اگر وقت میں دیکھا جائے تو 4 سے 5 لاکھ روپے اس کو لگے گا، ٹور سے جائے گا تو اور زیادہ لگے گا۔ تو اتنا مال کسی کے پاس ہو تو ایسا آدمی جو ہے اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کی استطاعت ہوگی اس پر حج فرض ہوگا۔ استطاعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی مخصوص مال کا مالک ہو جائے، استطاعت سے مراد یہ ہے کہ حج کے لیے جانے کے لیے جو اخراجات لگتے ہیں وہ اس کے پاس ہوں۔ ان دنوں میں اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، یعنی ان کے بچوں کی، بیوی کی، اور جو اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں وہ ساری ادا کرنے کی اس کے پاس اس کا بھی مال ہو، اور وہاں حج کے لیے جانے آنے کی اس کے اندر طاقت بھی ہو۔ اتنا بیمار ہو کہ وہ حج کے لیے جا نہیں سکتا، کوئی لے جانے والا بھی اس کو نہیں ہے، نہ اس کے پاس اتنا مال ہے کہ کسی کو لے جائے اور وہ اس کو جو ہے ویل چیئر پر اور کرسیوں پر لے جا کر کے پورا حج کرائے، تو اس پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ عورت ہے تو عورت پر جب تک کہ محرم کے اخراجات نہیں ہیں عورت پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ ابھی میں نے ایک کلپ دیکھی تھی، ایک خاتون جو ہے بڑے فخر سے کہہ رہی ہیں کہ ابھی عورتوں کے اندر کانفیڈنس بہت بڑھ گیا ہے، یعنی خود اعتمادی اتنی بڑی ہے کہ ابھی اس مرتبہ سب سے بڑی تعداد میں نامحرم عورتوں نے، یعنی عورتوں نے اپنے محرم کے بغیر حج کیا ہے۔ حج کے لیے وہ جو انہوں نے فارم بھرا ہے، اور بہت سی عورتیں جو حج کے لیے نکل بھی گئی ہیں۔ ہمارے شہر میں بھی ایسے معاملات ابھی عمرہ میں بہت کثرت سے ہو رہے ہیں۔ لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، ہم ایک دم صاف بول دیتے ہیں کہ کتنی بھی بڑی عمر کی عورت ہے بغیر محرم کے نہ تو وہ حج تو فرض ہے، اگر اس کے پاس اتنا مال ہے، صحت ہے، سب کچھ ہے، لیکن محرم نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ تو ابھی اس طریقے کے معاملات بھی آ رہے ہیں کہ عورتیں جو ہے بغیر محرم کے، ایسے ٹور والے بھی جو نالائقی کرتے ہیں کہ بغیر محرم کے جو ہے کسی عورت کو لے جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کو جو گناہ ملے گا لے جانے والے کو بھی ملے گا۔ کسی نے لا علمی میں ایسا کر لیا، میں سمجھتا ہوں لا علمی تو ہو نہیں سکتی، اتنی بڑی چیز ہے، آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے۔ تو ایسے اگر معاملات اگر ہیں تو ہم لوگوں کو اس پر بھی نظر رکھنی ہے اور اس کو روکنے کی کوشش کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ استطاعت ہو تو حج کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس حج کی استطاعت ہو
اس کے پاس مال ہو، صحت ہو، سب کچھ ہونے کے بعد اگر وہ حج نہ کرے تو حضور نے فرمایا کہ وہ پھر یہودی ہو کر مرے کہ نصرانی، مجھ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اتنی خطرناک ہوئی، یعنی مال ہونے کے بعد اگر آدمی حج سے غفلت کرے، بہت سے لوگ غفلت کرتے ہیں، کاروبار ہے، ابھی لڑکے کی شادی کرنا ہے، ابھی گھر بنانا ہے، سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر غفلت کرے گا اور اسی دوران انتقال ہو جائے گا اور اس کا حج بدل کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا تو وہ آدمی ایسی وعید کا مستحق ہے۔ تو ہم لوگ ظاہر سی بات ہے یہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ گزشتہ سال ہو کر آ چکے ہیں یا اس سال جانے والے ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم الحمدللہ حج کے لیے جانے والے ہیں۔ اب حج کے لیے جانا ہے تو اس سے پہلے کی جو تیاری ہے وہ ایک تیاری تو وہ ہوتی ہے جو ظاہری ہوتی ہے، یعنی سفر میں جو دقت نہ آئے، وہاں پر ہماری سہولت کا سارا انتظام ہو، کپڑے ہوں اور ضروریات کی چیزیں ہوں، وہ تو کرنا ہے۔ باطنی تیاری انتہائی ضروری ہے۔ باطنی تیاری میں یہ ہے کہ حج کرنے جائے گا، اس کا ثواب اس کو کیا ملے گا؟ حج مبرور کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج مبرور کا ثواب تو صرف جنت ہے، جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور آدمی حج کے لیے جائے گا، وہاں کوئی گناہ نہیں کرے گا، کوئی ناجائز کام نہیں کرے گا، تو کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ حج سے ایسے لوٹے گا کہ گناہوں سے اس طریقے سے پاک ہوگا کہ جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ تو اب حج کے لیے جانا ہے تو اس کی باطنی تیاری میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے معاملات صاف کرے۔ ہمارے ہاں ایک رسمی چیز نکلی ہوئی ہے، کسی سے تعلق ہے نہیں ہے، آدمی کسی سے ملنے جائے گا حج کے لیے تو اس کو کہتا ہے کہ بولا چالا معاف کرنا۔ توبہ کاسمیٹک کمپلیٹ اسکن سولوشن آپ کے لیے لایا ہے دھوپ سے بچانے والی ڈے کریم، سونلے چہرے کو گورا کرنے والی نائٹ کریم، پھنسیوں کے لیے ٹی سی اسکن کلینر اینڈ سیرم، سردی میں جلدوں کو تازہ رکھنے والا موئسچرائزر، 7 دنوں میں گورا کرنے والی کریم، آنکھوں کے نیچے کالا پن کو دور کرنے والا ٹی سی ڈارک وے سیرم، ہاتھ اور گردن کا کالا پن دور کرنے والا صابن۔ ہمارا پتہ یاد رکھیں، کسمبا روڈ اولیاء مسجد کے سامنے، توبہ کاسمیٹک کمپلیٹ۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، لیکن آپ کا دل واقعی اس بات کو مان رہا ہے، آپ جو ہے شرمندہ ہیں، ندامت ہے کہ آپ نے سامنے والے کے ساتھ اس طریقے کا کوئی معاملہ کیا تھا، اب آپ کو جو ہے یہ حج سے متعلق چیز نہیں ہے، یہ تو روزانہ کی چیز ہے کہ آدمی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کا مال لے لیا ہے، کسی کو گالی دے دی ہے، کسی کو برا بھلا بول دیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ اگر اس کا حقوق العباد سے متعلق ہے تو جتنی جلدی ہو جائے اس کی صفائی کر لے، جتنی جلدی ہو اس کی صفائی کر لے۔ اور اگر نہیں تو حج کا موقع اس کے لیے بہت اہم ہے، حج میں جانے سے پہلے جو ہے آدمی وہ اس کی کوشش کرے کہ اپنے بہن بھائیوں سے اور اپنے دیگر رشتہ داروں سے، متعلقین سے، پڑوسیوں سے، جن سے بھی ان کے معاملات خراب ہوں، دل سے ان سے جا کر معافی مانگے، رسماً ملاقات نہ کرے۔ یہ ہو جانے کے بعد ایک چیز آتی ہے، اس کو بہت زیادہ لوگ اہمیت دیتے ہیں، کیا ہے کہ حج پر جانا ہے، اس کے لیے دعا کرنا ہے۔ دعا کرنے کے لیے پھر وہی دعا کرنے سے پہلے ایک اور عمل ہوتا ہے کہ لوگوں کی دعوت کرنا ہے، رشتہ داروں کی، متعلقین کی، بڑی بڑی دعوتوں کا انتظام ہوتا ہے۔ اگر یہ حد اعتدال میں ہو تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن اب لوگ جو ہے نا ہر چیزوں میں اعتدال سے بڑھنے لگے ہیں، غلو کرنے لگے ہیں اور اس کو ضروری سمجھنے لگے ہیں۔ اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ میں نہیں کروں گا تو میرے رشتہ دار، میرے تعلقات والے بولیں گے کہ اس نے دعوت نہیں کی، ایسی حج پر چلا گیا، تو یہ سوچ کر اگر کوئی کرے گا تو یہ بھی درست نہیں۔ آپ کو اگر کرنا ہے رشتہ داروں سے ایک جگہ، تعلقات والوں سے ایک جگہ مل لینا، اس کے لیے آپ دعوت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن آپ جو ہے اس کو بڑے بڑے کھانے میں اس کو کنورٹ کر دیں اور خوب بڑے بڑی اہتمام کریں اور بس اس میں مقصد دکھاوا ہو تو یہ دعوت کرنا اور یہ خرچ کرنا آپ کے لیے وبال بن جائے گا۔
اس کے بعد یہ ہونے کے بعد جو دعا کا اہتمام ہوتا ہے، دعا میں بھی رشتہ داروں کو جمع کریں گے، اور جو ہے اس میں بھی یہی چیز پیش نظر ہوتی ہے کہ اب امام کو بلائیں گے، امام آئے گا یا کوئی بڑے عالم کو بلائیں گے، وہ لمبی طویل دعا کرے گا۔ تو اس میں بھی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ باقاعدہ اس طریقے کی دعا حضور سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کرنا ہے آپ خود کر لیجئے۔ ہمارے بہت سے متعلقین، ہمارے حاجی صاحب خود جاتے ہیں، کتنی مرتبہ انہوں نے عمرہ کیا، حج کیا، ہم نے خود دیکھا، وہ خود اپنے طور سے دعا کرتے ہیں۔ ایک نمبر بات یہی ہے کہ آپ کو جتنی بھی دعا آتی ہے، آپ کو بہت لمبی اور بہت رو کر کے اور آپ کو بہت عربی دعا کرنا ایسا ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنی زبان سے چند کلمات بھی ادا کر لیں تو یہ جو ہے آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آپ جو ہے اس کے لیے بہت لمبی چوڑی مجلس منعقد کرنے کی آپ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ دعا کا معاملہ ہوا، دعا سے پہلے جو ہے دعا کے بعد روانگی کا معاملہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ لوگ غیر ضروری چیزوں کو بہت اہمیت دینے لگتے ہیں۔ آئے دن یہ مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ابھی دعا ہو گئی، ابھی تو رات ہے، ہم لوگ کو 10 بجے دعا ہو گئی، نکلنا رات میں 2 بجے ہے، 3 بجے ہے، فجر کے بعد ہے، اب کیا کیا جائے؟ لوگ عجیب مسئلے بنا کر رکھتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ آپ گھر میں نہیں جا سکتے، دعا ہو گئی تو بولے گھر میں نہیں جا سکتے۔ یہ کون سی عجیب چیز؟ دعا کا گھر میں جانے سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ دعا کبھی بھی کریں، کبھی بھی گھر میں آئے جائیں، آپ کو جو ہے اس سلسلے میں اتنا زیادہ جو ہے یعنی توجہ دینے کی اور بلا وجہ کا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ دعا کسی بھی وقت کریں، کسی بھی وقت نکلیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اس بات کا بہت دھیان رکھیں کہ آپ جس ٹور سے جا رہے ہیں انہوں نے آپ کو جو ہدایت دی ہے کہ آپ اتنی بجے نکلیں اور اتنی بجے جو ہے آپ ایئرپورٹ پہنچ جائیں، تو اس کا آپ کو بہت خیال رکھنا ہے۔ اس میں بہت بڑے مسائل ہوئے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بہت سے معاملات سنے ہیں کہ لوگ جو ہے ایسی عجیب و غریب حرکات کرتے ہیں کہ ایک تو پہلی بات آپ سفر کے لیے نکلے ہیں، آپ 82 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے لیے آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں، تو آپ مسافر ہو چکے ہیں۔ آپ مسافر ہونے کے بعد اب آپ کے اوپر جو ہے نماز قصر ادا کرنا ہے۔ 4 رکعت والی نماز اگر آپ اپنی پڑھیں گے تو آپ کو 2 پڑھنا ہے۔ جمعہ آپ پر فرض نہیں ہے۔ اگر کسی کا جمعہ کے دن نکلنا ہوتا ہے تو کہیں راستے میں رک کر جمعہ ادا کرنے لگتے ہیں۔ ابھی ایک معاملہ اسی ہماری ٹور کا ہوا تھا کہ وہ لوگ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے رکے اور پھر جو ہے وہ معاملہ اس طریقے کا ہوا کہ جہاز نکل گیا، ان کو پھر دوسرے جہاز سے روانہ کرنا پڑا۔ یعنی اتنی موٹی معلومات لوگوں کو نہیں ہے کہ سفر میں نکلے ہیں، اب سفر میں آدمی مسافر ہے، جمعہ نہیں ہے، اس کو ظہر پڑھنا ہے جہاں مل جائے۔ آپ ایئرپورٹ پہنچ کر پڑھ لیں، راستے میں پڑھ لیں، جہاں پر آپ کو موقع ملے آپ نماز ادا کر لیں۔ اور اس کا بہت خیال رکھنا ہے کہ جس وقت آپ کو کہا گیا ہے، اور یہ بات شروع سے لے کر ٹور سے یعنی حج مکمل ہونے تک کے آپ کو اس کا بہت خیال رکھنا ہے کہ ٹور کی طرف سے آپ کو جو ہدایات ملیں آپ کو اس کو پتھر کی لکیر سمجھ کے اس پر عمل کرنا ہے، ورنہ اسی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، اسی میں جو ہے آدمی پریشان ہوتا ہے۔ آپ ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ آپ کو سب کو لے کر ایک کوئی پروگرام بنایا جاتا ہے۔ اب اگر کسی آدمی کی وجہ سے وہ پروگرام لیٹ ہوگا، وہ زیارت کا معاملہ ہو یا مکے سے مدینہ روانگی ہو، مدینے سے مکہ روانگی ہو یا طائف جانا ہو، کسی بھی طریقے کا سفر ہو، اگر چند لوگوں کی وجہ سے 50 60 100 اور 150 لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا یہ ایذاء مسلم کو کسی ایک دم ہلکا سمجھتے ہیں، کہیں ہم لوگ لیتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو گئی۔ اب یہ پروگرام کا بھی سب کو دعوت دی گئی تھی الحمدللہ کہ اس پروگرام میں آپ کو مغرب کے بعد پہنچنا ہے۔
اب بڑے بڑے لوگ, بڑی بڑی مصروفیات والی شخصیات الحمدللہ وقت پر آ گئے, اور جن کو سننا ہے, جن کو سنانا ہے, وہ ابھی تک آئے ہیں نہیں آئے ہیں. اب مجھ کو تو زیادہ علم نہیں ہے, لیکن بہرحال پروگرام تاخیر سے شروع ہوا, اور یہ چیز آئندہ اور پورے سفر میں نہیں ہونا چاہیے. اس کا ہم لوگوں کو بہت خیال رکھنا ہے. بلکہ کہیں بھی آپ کسی بھی طریقے سے سفر کریں تو وہاں جو ٹور والے ہوتے ہیں, ٹور والوں کی طرف سے جو بھی ہدایت دی جاتی ہے اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے. اگر ہم اس کو جو ہے اس کو اہمیت نہیں دیں گے تو مسائل پیدا ہوں گے, ناجائز کام بھی ہوگا, بد نظمی بھی ہوگی, آپ کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوگی, اور ٹور کے اوپر سوالیہ نشان لگے گا. بلکہ ٹور والوں کا تو کوئی کام ہی نہیں رہتا, اس میں دوسروں کی وجہ سے تکلیف ہوگی, بد نظمی پیدا ہوگی, لوگ ٹور کو نام رکھیں گے. تو اس کا بہت خیال رکھیں کہ آپ وقت پر پہنچیں. آپ جو ہے جب ایئرپورٹ پر پہنچیں گے تو ہم لوگ عموماً حج تمتع کرتے ہیں. حج تمتع یہی ہے کہ حج کے ایام میں آدمی عمرہ کا احرام باندھے, اور پھر عمرہ کر کے قصر کر کے یا حلق کر کے آدمی جو ہے وہ حلال ہو جائے, پھر 8 تاریخ کو جو ہے وہ حج کا احرام باندھے. تو ایئرپورٹ پر جو ہے وہاں پر جو ہے احرام باندھ کر کے 2 رکعت نماز آدمی جو ہے عمرہ کی ادا کرے گا. 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ وہیں پر نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں. آپ جو ہے ہوائی جہاز میں جب سوار ہو جائیں اس کے بعد جو ہے 1 گھنٹہ چلنے کے بعد جب آپ کو لگے یا اعلان ہو جائے کہ اب میقات آنے والی ہے, تو آپ اس سے پہلے جو ہے نیت کر لیں کہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں, اللہ اس کو قبول فرما اور اس کو آسان فرما. یہ الفاظ آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں, آپ کو اردو عربی آتی ہے, اللہم انی ارید العمرہ تھا, اس طریقے کے وہ کلمات ہیں, اگر کسی کو یاد ہے تو وہ بھی کر لے. ورنہ دل میں آدمی صرف خیال کر لے کہ مجھ کو عمرہ کرنا ہے تو وہ بھی اس کی نیت ہو جاتی ہے. تلبیہ پڑھے گا لبیک اللہم لبیک. مرد جو ہے وہ پڑھتے ہیں وہ تھوڑا سا آواز کے ساتھ, عورتیں جو ہے بغیر آواز کے پڑھیں گی. جیسے ہی آدمی تلبیہ پڑھ لے گا پھر وہاں سے اس کے جو ہے احرام کی جو پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. احرام کی پابندیوں میں یہ ہے کہ آدمی خوشبو والی چیز نہ لگائے, اپنا جو ہے وہ جو احرام کا جو لباس ہوتا ہے بغیر سلا ہوا ایک چادر ہوگی اور جو ہے تہبند ہوگی. تہبند کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر آدمی اس کو لنگی کے طریقے سے ایک سین درمیان میں اگر مار لے تو وہ اس کی گنجائش ہے. وہ اگر کسی کو اس طریقے سے بہت اس میں طریقے بتائے جاتے ہیں, ایسے باندھ لے ویسے باندھ لے, بہت سے لوگوں کو نہیں سمجھتا, اور نہیں سمجھنے کی وجہ سے وہ درمیان میں کھلا ہوتا ہے تو اندیشہ ہوتا ہے کہ سطر کھل جائے گا. تو جس طریقے سے ہم لوگ لنگی باندھتے ہیں, لنگی پہنتے ہیں, اور اس کو درمیان میں ایک جو اس کی سین ہوتی ہے اس کو اگر ہم لوگ کر لیں تو اس کی بھی گنجائش ہے, وہ ہوگی. اوپر سے جو ایک چادر ہوگی, وہ چادر باندھ کر کے آدمی کو اسی طریقے سے رہنا ہے. اپنا جو ہے سر نہیں ڈھکنا ہے, خوشبو والی چیزیں استعمال نہیں کرنا ہے. اور خوشبو والی چیزوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو پکی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں یا یہ کہ پیکنگ کے جو کولڈ ڈرنک وغیرہ ہوتے ہیں وہ خوشبو والی نہیں ہوتی. اگر خوشبو اس کے اندر ہے بھی تو وہ ممنوع خوشبو میں نہیں ہے, اس لیے اس کا آپ کو ٹینشن نہیں لینا ہے. وہاں پر جو بھی کیک کولڈ ڈرنک وغیرہ جو سب ملتا ہے آپ اس کو کھا سکتے ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر آپ احتیاط کریں تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کو ناجائز سمجھنا اور پھر یہ کہ کوئی کھا لے تو اس کے پیچھے لگ جانا کہ آپ جو ہے دم دو, یہ درست نہیں ہے. اس سلسلے میں میری جو تحقیق یہی ہے, دارالعلوم کراچی کا اور اس طریقے کا جو فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ جو پیکنگ وغیرہ کی جو چیزیں ہیں اس میں خوشبو ممنوع خوشبو نہیں ہوتی, اس لیے آدمی وہ سب چیزوں کو کھا سکتا ہے. آپ وہاں پر جائیں گے, جانے کے بعد بہت سے لوگوں کا پہلی مرتبہ جو ہے عمرہ ہوتا ہے اور جو حج ہوتا ہے, تو سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو دیکھنا. کعبۃ اللہ پر پہلی نظر کی جو کیفیت ہوتی ہے
اس کی تو بہت عجیب و غریب کیفیت ہے، اس کو آدمی زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ ایسی کیفیت کہ آدمی کو شوق بھی ہوتا ہے دیکھنے کا، اس کی ہیبت بھی ہوتی ہے، ڈر بھی لگتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، آنسو بھی نکلتے ہیں۔ ایسی عجیب و غریب پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ کو دیکھنے کی جو کیفیت ہوتی ہے، تو اسی کے تعلق سے حدیث میں آیا کہ کعبۃ اللہ کو آدمی اگر دیکھے تو اس وقت اس کی دعا قبول ہوتی، دعا قبول ہوتی۔ یہ بات تو حدیث میں ہے، لیکن دعا کی قبولیت کے لیے جو کیفیت ہونی چاہیے آدمی کی کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی، اس کا شوق بھی، وہ دونوں چیز کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے وقت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ بہت سے ٹور والے ایسے جو لوگ پہلی مرتبہ جاتے ہیں، ہم لوگ جب گئے تھے، ہمارے عطا بھائی وہ لے کر کے گئے تھے، وہ بولے تھے کہ ابھی آپ لوگ نظر نیچی رکھو، جب میں بولوں گا تو آپ لوگ اوپر نظر اٹھا لینا۔ ایک دم سے آدمی کعبے کو دیکھتا ہے تو بس کیفیت بن جاتی۔ تو کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے وقت جو ہے وہ کیفیت بنے گی، آدمی دعا کرے۔ ہر آدمی کے پیچھے مسائل لگے ہوئے ہیں، دینی مسائل بھی ہیں، دنیاوی مسائل بھی ہیں، آخرت کے بھی مسائل ہیں، ہر چیز کو لے کر کے آدمی وہاں دعا کرے۔ اور پھر دعا کر لینے کے بعد جو ہے حجر اسود کے سامنے ایک ہری لائٹ ہوتی ہے، وہاں پر آدمی جائے گا اور وہاں جا کر کے جو ہے اس کو طواف شروع کرنا ہے۔ طواف شروع کرنا ہے۔ دیکھو عمرے میں زیادہ کچھ نہیں ہے، عمرے میں احرام ہے، طواف ہے، صحیح ہے، قصر یا حلق ہے۔ تو طواف کرنا ہے تو حجر اسود کے سامنے، اب حجر اسود کو چھونا ایک مسئلہ رہتا ہے، اتنی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے تو اس کو چھو نہیں سکتے، یا یہ کہ اس پر باقاعدہ خوشبو لگی ہوتی ہے، تو احرام کی حالت میں اگر آدمی اس کو ہاتھ لگائے گا اور ہاتھ میں باقاعدہ خوشبو لگ جائے گی تو وہ پھر اس کا مسئلہ بنے گا۔ تو اس لیے جو ہے استلام کہا گیا، استلام میں بھی وہی ثواب ملے گا جو اس کو چھونے اور چومنے کا جو ثواب ملتا ہے۔ دور سے اس کی طرف اشارہ کر کے ایسے نماز کی تکبیر کی طریقے سے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بول کر کے آدمی جو ہے طواف کرنا شروع کرے، اور جو ہے کاندھا اس کا کھلا ہوا رہے گا، اجتباء اس کو کہا جاتا ہے۔ اور پہلے 3 چکروں میں رمل کرنے والی بات بھی آتی ہے۔ رمل کا مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بھیڑ رہتی ہے تو آدمی رمل کر بھی نہیں پاتا ہے۔ رمل کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ چوڑے کر کر کے اور جو ہے پہلوانوں کی طرح چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تھا۔ وہ کیوں کیا تھا کہ جب مدینے سے مکہ آئے تھے تو مکے والوں کو یہ دکھانا تھا کہ ہم لوگ جب اب مدینے سے آئے، اور مدینہ بیماریوں کا گھر تھا، مدینے میں بڑی بیماریاں رہتی تھی، تو وہ مکے والے سمجھتے تھے کہ یہ مدینہ چلے تو گئے ہیں، اب وہاں جا کر کے کمزور ہو جائیں گے، وہاں سے آئیں گے تو اب ان کی حالت دیکھیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم لوگ ابھی بھی ماشاءاللہ صحت مند ہیں، اور پہلوانوں کی طرح اچھل اچھل کر چلنے کا یہ کہا گیا تھا کہ 3 چکر جو ہے وہ رمل میں کیے جائیں گے۔ 3 چکر جو طواف کے اس میں رمل ہوگا، استباء ہوگا۔ استباء میں یہ ہے کہ کاندھے سے نیچے چادر نکال کر کے جو ہے وہ آدمی کو عمرہ کرنا ہے، وہ طواف کرنا ہے۔ طواف میں جو ہے جب طواف کرتے ہوئے جس طریقے سے آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز میں حکم یہ ہے کہ وہ اپنی سجدے کی جگہ نگاہ رکھے گا، تو ایسے ہی طواف کرتے ہوئے نماز میں جیسے ادھر ادھر دیکھنا مکروہ ہے، اسی طریقے سے طواف کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کو دیکھنا مکروہ ہے۔ تو کعبے کو نہیں دیکھے گا، اپنی طرف سیدھا دیکھتے ہوئے چلے گا۔ اس میں آدمی سب کچھ پڑھ سکتا ہے، ذکر بھی کر سکتا ہے، تلاوت بھی کر سکتا ہے، دعا بھی کر سکتا ہے، کوئی مخصوص ذکر متعین نہیں۔ ہوتے ہوتے اگر رکن یمانی کی طرف آئے گا، کعبے کا ایک کونا ہوتا ہے، وہاں پر اگر اس کو چھونے کا موقع مل جائے تو چھو لے، نہیں موقع ملا ہے تو پھر اس کو اس کی طرف اشارہ کرنا نہیں ہے، وہاں پر آدمی دعا کرے گا۔ تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکن یمانی پر 70 فرشتے ہوتے ہیں، آدمی جو دعا کرتا ہے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ تو وہاں ایک دعا حضور سے ثابت ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ، یعنی دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کرنا،
عافیت بہت بڑی چیز ہے. عافیت ایسی چیز ہے کہ آدمی کو اگر عافیت مل گئی تو سب کچھ مل گیا. یعنی اس کو دنیا میں بھی اچھے طریقے سے رہے گا اور آخرت میں تو بلا شبہ اچھے طریقے سے رہے گا, اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. تو یہ طواف کے چکر ہوں گے. پھر حجر اسود کے پاس آئے گا, وہی ہری لائٹ کے پاس. حجر اسود بعض مرتبہ بھیڑ میں دکھے گا بھی نہیں, آپ کو ہری لائٹ کی طرف دیکھنا ہے, وہیں کھڑے ہو کر پھر حجر اسود کی طرف آپ کو رک کر کے استلام کرنا ہے. اور ایسے ہی جو چکر کرتے کرتے جو ہے 7 چکر ہوں گے, 7واں جو چکر مکمل ہوگا اس میں بھی استلام ہوگا. یعنی 7 چکر میں 8 مرتبہ استلام ہوگا. اور یہ کرنے کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھی جاتی ہے. 2 رکعت نماز واجب الطواف یہ مسنون ہے. نام اس کا واجب الطواف ہے لیکن یہ مسنون ہے. وہ اس طریقے سے واجب نہیں ہے کہ اگر چھوٹ گئی تو آدمی کے اوپر جو ہے دم واجب ہو جائے گا. اس کا بہتر مقام پڑھنے کا مقام ابراہیم کے سامنے ہے, لیکن ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہاں عموماً عورتوں کی بڑی بھیڑ رہتی ہے, وہاں آدمی جا نہیں سکتا. تو جہاں موقع ملے بہتر ہے کہ صحیح سے پہلے ہی اس کو پڑھ لے, اور اس کا موقع تو الحمدللہ مل جاتا ہے کہ صحیح سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے گا, پھر صحیح کرنے کے لیے جائے گا. اب دیکھو یہ 3-4 چیزیں ہیں, لیکن اس میں بھی لوگ اتنی گڑبڑ کرتے کہ آئے دن فون آئے گا, میسج آئے گا کہ ایک آدمی جو ہے عمرہ کرنے کے لیے گیا, طواف کیا اور جا کے حلق کر کے ہوٹل پر آ گیا. اس اللہ کے بندے کو اتنا تو سوچنا چاہیے کہ ہم صفا مروہ کا نام سنتے ہیں, 2 پہاڑیوں کا نام سنتے ہیں. ہم تھوڑی سی جن کو دینی معلومات ہے ان کو حضرت ابراہیم کا, حضرت حاجرہ کا, حضرت اسماعیل کا واقعہ معلوم ہے کہ وہ چلی تھی صفا سے مروہ, مروہ سے صفا. وہ کہاں ہے؟ ابھی تو ہم لوگوں نے کعبے کا چکر لگایا, وہاں تو جانا باقی ہے نا, وہ اس پر چکر لگانا ہے. وہ لوگ ایسی بڑی بڑی گڑبڑ کر دیتے. تو اب یہ ظاہر سی بات ہے, چھوٹ گیا, حلق یا قصر ہو گیا تو اب دم لازم ہو گیا. دم بولے تو اب یہ ایک بڑا جانور ہوگا, اس کا 7واں حصہ یا چھوٹا یعنی بکری بکرا, وہ ایک آدمی کی طرف سے ایک وہ دم دینا پڑتا ہے. تو یہ ایک بڑا خرچ ہے. تو یہ موٹی موٹی چیزیں بھی اگر آدمی کو نہیں سمجھ رہی ہے اور ساری تیاری وہ کر رہا ہے, یعنی وہ دعوت کر رہا ہے, وہ گاڑیوں کا یہاں سے انتظام کرے گا, وہاں سے آنے کا, وہاں سے کیا کیا لانا ہے, سارے پیسوں کا انتظام کرے گا, لیکن جو اصل عبادت ہے اس پر اس کی توجہ نہیں ہے. تو صحیح کرنے کے لیے وہ مسعی کی طرف جائے گا, صفا سے شروع کرے گا, ان الصفا والمروہ, یا صرف الفاظ اپنے زبان سے کہتے کہ میں صحیح کرتا ہوں, اللہ اس کو قبول فرما, اس کو آسان فرما. صحیح سے صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, یہ 7 چکر ہوں گے. صفا سے شروع ہوگی, مروہ پہ ختم ہوگی, مروہ کی طرف نکلیں گے. وہاں بھی آپ کو اگر دعا کرنا ہے تو دعا کر لیں, اچھی بات ہے. وہاں سے نکل کر کے آپ جو ہے, آپ کا بال اگر بڑا بڑا ہے, بہت بڑا ہے, تو وہ اس کو 1 پور کے برابر اس کو کٹوانا ہے. صرف ایک جگہ نہیں, پوری جگہوں سے. بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر اور کھڑے ہو کر بس ایک کینچی مار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ احرام سے نکل گیا, یہ درست نہیں ہے. سب سے بہتر تو یہی ہے کہ آدمی حلق ہی کروا لے, مسئلہ ختم. اور حلق کروانے میں جاتا کیا ہے لوگوں کا, تھوڑا سا جو ہے اس کو کرنا ہے, پھر اس کے بعد وہیں رہنا ہے. اس کے ایک کے بعد اس کو عمرہ کرنا ہے. اور عمرہ کرنے کے لیے تو اس کو جب اگر بال بڑا بھی ہے, دوسرا عمرہ کرے گا تو اس میں تو بہرحال اس کو حلق کرانا پڑے گا. اس لیے پہلے ہی اس میں آدمی حلق کرا لے تاکہ جو ہے دیگر مسائل سے اس کو حفاظت رہے. حلق کرے گا, اب وہ جو ہے احرام کی پابندیاں ختم. ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ عمرہ کرنے کے بعد جو عمرہ کرنے والا ہے وہ خود بھی اپنا بال بنا سکتا ہے اور دوسرے کا بھی بنا سکتا ہے, اور ایک دوسرے کا بھی آدمی جو ہے وہ بال بھی بنا سکتے ہیں اور قصر بھی کر سکتے ہیں اور حلق بھی کر سکتے ہیں. اس میں بھی لوگ بہت کنفیوز رہتے ہیں کہ یار ایک دوسرے کا کیسے کر سکتے جبکہ ابھی احرام میں آپ کے اعمال مکمل ہو چکے ہیں عمرے کے, تو اب آپ جو ہے آپ جو ہے احرام کی پابندی آپ سے ختم ہو گئی ہے, آپ جو ہے ایک دوسرے کا بال بنا سکتے ہیں. یہ عمرے کا مکمل ہو گیا. مزید آپ کو عمرہ کرنا ہے, یہاں سے وقت کافی رہے گا, ابھی 8 ذی الحجہ کو آپ کو مزید عمرہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا مسجد عائشہ.
مسجد عائشہ حل ہے. یہ 3 مقامات ہیں، یعنی دنیا کے 3 حصے. ایک حدود حرم ہوگا، پھر اس کے بعد حل آئے گا، پھر اس کے بعد آفاق آئے گا. حدود حرم جو ہوتا ہے وہ 22 کلومیٹر کا ہے، پھر حل ہے، پھر اس کے بعد آفاق ہے. تو حدود حرم میں ہم لوگ ہیں، تو ہم کو اب مزید عمرہ کرنا ہے تو ہم کو حل جانا پڑے گا. حل جو ہے مسجد عائشہ ہے، اس کو تنعیم بھی کہا جاتا ہے، حدیبیہ ہے، جعرانہ ہے. ان جگہوں پر جا کر کے آدمی وہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے وہاں احرام باندھ کر کے آئے، اور پھر اسی طریقے سے وہ جو ہے عمرہ کیا کرے. اور پھر اگر اس کا جانا ہوتا ہے طائف زیارت کے لیے، اب طائف جو ہے وہ میقات کے باہر ہے، وہ حل کے باہر ہے، اب اس کو وہاں جانا ہے تو اس کے لیے اب ضروری یہ ہے کہ اس کو جانا ہے تو عمرہ کرنا اس پر ضروری ہے. بہت سے لوگ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ طائف چلے گئے کوئی مسئلہ نہیں، وہاں سے بغیر احرام کے آ جاتے ہیں، عمرہ نہیں کرتے. اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک دم لازم ہوتا ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ جو ہے اس کو جو ہے وہ عمرے کی قضا اس پر واجب ہوتی ہے. یہ ہو گیا معاملہ. پھر اس کے بعد جب ہوگا حج کے ایام آئیں گے. حج کے ایام جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ 5 دن جو ہے وہ بہت جو ہے قربانیوں والے ایام ہوتے ہیں. آدمی کو اس میں بڑا برداشت اور بڑا صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. آپ کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، لیکن کوئی آپ کو تکلیف دے گا. آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، لیکن دوسروں کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو تکلیف ہو، اور آدمی جو ہے وہاں پر اس کو برداشت کرے، جھگڑا نہ کرے، لڑائی نہ کرے. اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں کہا گیا فلا رفث ولا فسوق، وہاں جھگڑا نہیں کرنا ہے، ناجائز کام نہیں کرنا ہے. ولا جدال فی الارض، حج میں جو ہے تنازعات نہیں کرنے ہیں. کسی سے بھی کوئی تکلیف اگر پہنچ رہی ہے تو اس کو بشاشت کے ساتھ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو برداشت کر لینا ہے. 8 ذی الحجہ ہوگی. 8 ذی الحجہ کو جو ہے وہ عموماً رات میں ہی جو ہے مینا کے طرف لے کر چلے جاتے ہیں. 5 نمازیں مینا میں ادا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے دن 9 تاریخ کو جو ہے، دیکھیے حج کا جو ہے 2 رکن سب سے بڑے ہیں. جو فرائض ہیں حج کے 2 ہیں. وہ ایک تو ہوتا ہے وقوف عرفہ، اور دوسرا طواف زیارت. وقوف عرفہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقوف عرفہ کرنے والے پر نیکیاں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی اس طریقے سے برستی ہیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ بعض علماء اس طرف گئے ہیں وقوف عرفہ کی اہمیت کی وجہ سے کہ جو آدمی وقوف عرفہ کرے گا تو اس کے حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، لیکن اتنی اہمیت تھی اس کی کہ بعض علماء نے یہ تک لکھا کہ عرفات کا وقوف کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اس کے جو دیگر گناہ ہیں، حقوق اللہ ہے وہ تو معاف کرتے ہی ہیں، حقوق العباد بھی معاف کر دیتے ہیں. لیکن یہ بات جو ہے اس پر اتفاق نہیں ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے. تو وقوف عرفہ جو ہوگا وہ دن بھر کا ہوگا. پھر رات میں جو ہے اس میں عرفات میں 2 نمازیں جو ہے ظہر اور عصر کی نماز جو ہوتی ہے وہ ادا کی جاتی ہے. اگر امام کی اقتداء میں وہاں کی مسجد میں جو ادا ہوگی، امام کی اقتداء میں ہوگی، تب تو اس کو جمع بین الصلاتین کریں گے، دونوں نمازوں کو ایک وقت میں پڑھیں گے. لیکن اگر امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، جیسا کہ عموماً نہیں ملتا، تو ہم کو اپنی نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھنا ہے. یہ وقوف عرفہ میں یہ مسئلہ ہے. پھر رات میں مزدلفہ کے لیے نکلیں گے تو مزدلفہ میں 2 نمازیں ہیں، مغرب اور عشاء کی، جو جمع بین الصلاتین ہوتی ہے، اور نماز جو ہے دونوں یہ آدمی اپنے اپنے طور پر بھی پڑھے گا تو اس کو دونوں نمازوں کو جو ہے ایک ساتھ پڑھے گا. مغرب کی نماز کو مؤخر کر کے عشاء کے وقت میں پڑھے گا، اور مغرب کی نماز کے بعد فوراً کھڑا ہو کر کے وہ عشاء کی نماز پڑھے گا، اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد مغرب کی سنتیں وغیرہ پڑھنا ہے تو وہ پڑھے گا. اس کے بعد یہ رات جو ہوتی ہے یہ عید الاضحیٰ کی رات ہے.
یہ 9 ذی الحجہ کی رات عید الاضحیٰ کی رات ہے، اس کی بھی اپنی عبادت کی اہمیت ہے۔ آدمی کو جتنی بشاشت ہو، نماز پڑھے، تلاوت کرے، دعا کرے، ذکر کرے، درود شریف پڑھے، جتنا اہتمام ہو سکتا ہے اس میں کرے۔ اور پھر جو صبح ہوگی وہ عید الاضحیٰ اور 10 تاریخ ہے، اس دن جو ہے وہ رمی ہوتی ہے، قربانی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد حلق یا قصر آدمی کا جو بھی ہوتا ہے اس کو کرنا رہتا ہے، احرام اتارنا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو طواف زیارت کے لیے جانا ہوتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ 2 رکن حج میں انتہائی اہم ہیں، سب سے پہلا تو وقوف عرفہ اور دوسرا طواف زیارت۔ طواف زیارت کا وقت جو ہوتا ہے وہ 10 ذی الحجہ کے صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، جیسے قربانی کا وقت ہوتا ہے ویسے ہی طواف زیارت کا بھی وقت ہوتا ہے، یعنی صبح صادق 10 تاریخ کے صبح صادق سے لے کر 12 تاریخ کے غروب تک کے آدمی کسی بھی وقت جو ہے طواف زیارت کر سکتا ہے۔ اس سال ایک مسئلہ بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت کی طرف سے اس مرتبہ قربانی کا نظم کیا گیا ہے کہ حکومت ہی قربانی کرے گی اور دوسروں کو اپنے طرف سے کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو اب جو ترتیب ہے 10 تاریخ کی کہ آدمی رمی کرے گا، اس کے بعد قربانی ہوگی، اس کے بعد اس کو احرام کھولنا ہے، تو ہم کو معلوم نہیں پڑے گا کہ قربانی کب ہوئی کب نہیں ہوئی، تو پھر اب ہم لوگ کیا کریں؟ ایک تو طواف زیارت کے بھی لیے ہم لوگوں کو جانا ہے، تو ایسی صورت میں یہ مسئلہ بہت پرانا ہے، یہ کوئی ابھی کا مسئلہ نہیں ہے، علماء نے اس پر لکھ کر رکھا ہے کہ یہ مسئلہ جو اتفاقی مسئلہ نہیں، اختلافی مسئلہ ہے۔ اگر کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے جو رمی کے بعد جو ہے یعنی آدمی کی قربانی تاخیر سے ہوئی اور اس نے پہلے ہی احرام کھول دیا، اس کو معلوم نہیں پڑ سکا تھا کہ میری قربانی ابھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو یہ اس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی دم لازم نہیں ہوگا۔ اگر کوئی تاخیر بھی ہو جاتی ہے، کچھ ترتیب میں آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے کوئی دم لازم نہیں ہوگا۔ ہمارے ٹور میں تو میں 2 سال پہلے دیکھا تھا، ہمارے عطا بھائی یہ لوگ سب گئے تھے الحمدللہ، اور ایک ایک جانور کا یعنی اس کی ویڈیو ان کے نام کے ساتھ اور سب گروپ میں آ گئی تھی کہ فلاں کی دیکھو ان کے نام سے قربانی ہو رہی ہے، ان کے نام۔ یہ تو اتنا صاف کلیئر کٹ معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں آتا۔ اس مرتبہ بھی انشاءاللہ وہ لوگ ایسی کوشش کریں گے کہ وہ جو ہے اس طریقے کے معاملات نہ آئیں جس کی وجہ سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوں اور جو تذبذب میں پڑیں کہ ہماری قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہم لوگ جو ہے اس کو آگے کے مراحل طے کریں کہ نہیں، آگے کی عبادت کریں کہ نہیں کریں۔ تو رمی 10 تاریخ کو ہوگی، 10 تاریخ کو جو ہے بڑے شیطان کو 7 کنکر مارنا ہے، وہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے قربانی ہوگی، قربانی کے بعد جو آدمی کو جو حلق قصر کرنا ہے، طواف زیارت کے لیے جانا ہے۔ طواف زیارت کے بعد بھی جیسے اگر وہ اپنا احرام اتار دیتا ہے، احرام اتارنے کے بعد جب وہ اپنا کپڑا پہن لے گا تو خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا، بال بنانے والی پابندی تو ختم ہو گئی، لیکن جو بیوی کے ساتھ صحبت کرنے والا جو معاملہ ہے، بیوی کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ رہنے سہنے والے جو معاملات ہیں، اس پر ابھی اس کی پابندی باقی ہے۔ جب تک کہ طواف زیارت نہیں ہو جاتا یہ پابندی اس سے ختم نہیں ہوگی۔ تو جب طواف زیارت کر لے گا اس کے بعد اس کو موقع ملے تو پھر جو بیوی کے ساتھ جو تنہائی کرے، ورنہ اس سے پہلے اس کے لیے جائز نہیں۔ اگر وہ کرے گا تو اس کے اوپر جو ہے بڑا جو دم لگے گا۔ تو یہ اس دن کی ترتیب ہے۔ پھر 11 تاریخ کو رمی ہوگی، 12 تاریخ کو رمی ہوگی، 13 کو بھی رمی ہوتی ہے، لیکن عموماً لوگ 12 کو واپس آ جاتے ہیں۔ یہ سارے اعمال ہیں، اور جو مینا کا قیام ہوتا ہے وہ بڑا جو ہے نفسا نفسی کا قیام ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اس مرتبہ جو ہے وہ جو زون ہوتے ہیں، زون میں جو A کلاس B کلاس، ہمارا اس سے پہلے تک کہ D کلاس ہوتا تھا، اس مرتبہ اب اس کو آگے اس میں اپڈیٹ کرتے ہوئے اور اس پر کوئی مزید چارج نہیں لیا گیا الحمدللہ، جبکہ اس کے چارج ہزاروں روپے میں ہوتے ہیں۔ تو وہ اسی خرچ میں ان لوگوں نے D کو B کر دیا ہے، جس میں جو ہے بڑا آرام ہوتا ہے، اور وہ جگہ کی تنگی تو بہرحال وہاں ہوتی ہے، لیکن جو معاملہ گرمی کا ہوتا ہے وہ D کی بنسبت B میں تھوڑی عافیت رہے گی، اور بھی بہت ساری سہولت اس میں لوگوں کو ملے گی، وہاں جانے کے بعد ہی ان کو سمجھ میں آئے گا۔ لیکن بہرحال حج
تو حج ہے، حج میں اگر تکلیف نہ ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ پھر تو ایک بہت بڑے عالم کی میں نے بھی تقریر سنی تھی، انہوں نے کہا کہ لوگوں نے ابھی وی آئی پی حج بنا لی ہے۔ ارے بھائی بولے وی آئی پی بھی کوئی حج ہوتا ہے کیا؟ حج بھی وی آئی پی ہونے لگے تو پھر حج رہے گا کیا؟ حج وہ ہے جس میں تکلیف ہو، جس میں آدمی کو صبر کرنا پڑے، جس میں اس کو جو ہے کچھ برداشت کرنا پڑے۔ تو ساری سہولیات کے بعد یہ آتا ہے، فیضان ہے اور سفیان بھائی ہے، میں دیکھتا ہوں ان لوگوں گروپ میں وہ مستقل لگے رہتے ہیں، اور جن لوگوں کو میں نے بھیجا ہے وہ مجھ کو آ کر کے بتاتے ہیں کہ بولے بالکل ایک دم 24 گھنٹہ ہم لوگوں کی خدمت کے لیے لوگ تیار رہتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر خدا نخواستہ کوئی بات ہو جائے تو اس کو من جانب اللہ سمجھ کے آدمی کو برداشت کر لینا چاہیے، ورنہ آدمی کے اور انسان کے جو اس کے امکان میں اور اس کی طاقت میں جو کچھ ہے وہ ساری کوشش الحمدللہ ٹور کی طرف سے کی جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں اتنے کافی ہوں گی، اور اگر کسی کو کوئی بات، اگر کوئی مسئلہ پوچھنا رہے تو وہ گروپ رہے گا، آپ جو ہے لکھ کر پوچھ سکتے ہیں، آڈیو میں پوچھ سکتے ہیں، اور کوئی مسئلہ آئے گا تو اس سے پہلے ہی میں بتا دوں گا۔ ایک تو مدینے کا بھی مسئلہ ہے، وہاں سے جب مدینہ جائیں گے تو مدینے کے بھی کچھ اعمال ہوتے ہیں، وہاں جا کر کے آپ کو جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری ہے۔ سب سے بڑی بات تو وہی ہے کہ حضور کے روضے پر حاضری ہو، وہاں پر سلام پیش کرنا ہے۔ سلام آپ جو ہے مختصر بھی پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں جو ہے سلام عرض کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے مغفرت طلب کریں، اور آپ سے شفاعت کی درخواست کرتا ہوں۔ آپ دوسروں کے لیے بھی اسی طریقے کے الفاظ وہاں استعمال کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول فلاں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، وہ بھی آپ سے درخواست اس کی بھی ہے کہ وہ بھی آپ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت طلب کریں اور ان کی شفاعت فرمائے قیامت کے دن۔ اس طریقے کے الفاظ سے وہ جو ہے وہ روضے پر سلام پیش کر سکتا ہے، اور السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، بہت سارے اس کے الفاظ ہیں۔ یہ ہو جانے کے بعد ریاض الجنہ میں نماز ہے، وہ اس کی ایک فضیلت علماء نے یہ لکھی ہے کہ اس کو ریاض الجنہ یعنی جنت کی کیاری اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ جو جگہ ہے وہ جنت سے آئی تھی، یا اس کو اٹھا کر کے جنت میں لے جایا جائے گا، اس لیے وہاں جو بھی عبادت کریں گے وہاں عبادت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ جنت سے عطا فرمائیں گے۔ وہاں سے پھر ایک عمل یہ ہوتا ہے کہ مسجد قباء آدمی وضو کر کے جائے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کو جو ہے عمرے کا ثواب ملے گا، اور اپنے جنت البقیع ہے وہاں کی ساری زیارات ہیں۔ تو اس طریقے کے مدینے کے بھی اعمال ہیں، ہم لوگ سب جو ہے جو باتیں کہی گئی ہیں اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں، اور وہاں پر جو بھی کوئی مسائل ہو تو اچھے انداز میں آپ رکھیں، انشاءاللہ اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں اتنی باتیں کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ٹور کے ذمہ داران کو ان کی ذمہ داریوں کو کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام عازمین کو کہ سفر کو اللہ تعالیٰ جو ہے عافیت کے ساتھ پورا فرمائے، حج مقبول مبرور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ روانگی کا جو وقت ہوگا وہ انشاءاللہ 15 مئی بروز جمعہ کو شام میں 6:30 بجے بمبئی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ہوگا۔ واپسی قافلہ حج کی 14 محرم الحرام 30 جون بروز منگل صبح کو مدینہ ایئرپورٹ سے ہوگی انشاءاللہ۔ ممبئی ایئرپورٹ پہنچنے کا وقت حجاج کرام نوٹ کر لیں کہ فلائٹ ٹائم سے 5 گھنٹہ قبل ہے، یعنی 15 مئی 2026 بروز جمعہ۔ میں نے ابھی جمعہ کے تعلق سے کہا کہ لوگ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے کسی مسجد میں رکیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی، ان کو سیدھے ایئرپورٹ آنا ہے، وہیں آ کر کے ان کو 2 رکعت نماز قصر ادا کرنا ہے ظہر کی۔ تو بروز جمعہ دوپہر 1 بجے تک بلا تاخیر آپ کو ایئرپورٹ پہنچ جائے۔